اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر افمن زین له سوء عملہ فرآہ حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 8 سے آگے آج ہم اپنی ریکارڈنگ کے اوپر لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے، اس پہ عمل کرنا، اسی کے حساب سے اپنی زندگی گزارنا اس کی ہمیں توفیق دے اور اس کے اوپر ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا ایک ایسا شخص کہ جس کے لیے برائی جو ہے شیطان نے مزین کر کے اس کو دکھا دی، کیا یہ انسان ایک ایسے انسان کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو سچے دل سے اللہ پر ایمان لائے اور برائی کو برائی سمجھے، اچھائی کو اچھائی سمجھے اور اچھے کام کرتا رہا ہو؟ کیا یہ ایز فار ایز ایکٹس، اس کے ڈیڈز، اس کے عمل جو ہوں گے ان کی جب محاسبہ کیا جائے گا، ان دونوں لوگوں کے اعمال میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک انسان کے اندر سے وہ فرقان ہی ختم کر دی ہے، کسوٹی ختم کر دی گئی ہے کہ برائی کو وہ برائی سمجھے۔ دیکھیے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے ایک انسان کے لیے کسی بھی غلط کام سے بچنے کا، کہ وہ پہچان تو لے کہ جو یہ کام ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بے شک وہ کام ابھی وہ کر بھی رہا ہو مگر اس کے دل کے اندر ملامت پیدا ہوگی کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے جو تو کر رہا ہے۔ مگر ایسا انسان جس کا دل ہی مردہ ہو گیا ہو، جس کی آنکھوں کے اوپر شیطان نے پردہ ڈال دیا ہو، اس کو برے کام ایسے لگنے لگے کہ جیسے اچھے ہوتے ہیں، تو اس سے بدترین حال اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اور یہ آنکھوں کے اوپر پردہ رب العالمین اس کے پڑھنے دیتے ہیں تاکہ وہ برے کام کر کر کے سب سے بدترین جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو۔ جیسے آج اس بات کو سمجھنا ہم لوگوں کے لیے کیا عجب ہے، کیا سود اور جوا اور گھوس، برائبری، یہ کوئی بڑے گناہ مانے جاتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر؟ آج بہت سی ایسی سویلائزیشن ہے، بے شرمی اور بے حیائی کو انہوں نے ماڈرنزم کا نام دے دیا ہے۔ اب جس چیز کو وہ ایڈور کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی عورت کے کپڑے اتارنے سے ہی یہ چیز پتہ لگتی ہے کہ وہ کتنی ایجوکیٹڈ ہے، ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو کیا بتایا جائے کہ اس کا انجام کیا کچھ ہونے والا ہے؟ مگر ان کی آنکھوں پہ پردہ ایسا پڑ چکا ہے کہ کڑکڑاتی ٹھنڈ میں بھی بیچاری عورت جو ہوگی اس کے بس ٹانگوں تک ہی کپڑے ہوں گے، گھٹنوں تک ہی ہوں گے، اس کے نیچے وہ ننگی ہوگی۔ کیوں؟ تبھی وہ ماڈرن کہلائے گی، تبھی وہ ایک سویلائزڈ قوم کی ایک فرد کہلائے گی۔ بے شرمی اور بے حیائی کو کالج اور یونیورسٹیوں میں بھی مزین کر کے رکھا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو جو بولے گا جی بھائی میرے اتنے لوگوں سے، اتنی لڑکیوں سے کوئی لڑکا بولے گا میرے ریلیشن سے، اور وہ بڑے پرائڈ کے ساتھ اس بات کو بولتا ہے۔ یہ بھی ایک اس کی بڑی مثال ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا کہ اس نے بہت بڑا کام کیا ہے کچھ۔ اس سے بھی بڑھ کر دیکھو آج کل کالج یونیورسٹیز میں یہ نشے کی چیزوں کو استعمال کرنا جو ہے ان کے لیے بڑا یہ کول سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی یہ نشے کی کسی
پدارتھ کو، کسی اشیاء کو، کسی چیز کو استعمال کرتا ہے، جو جتنی زیادہ نشے کی گندی چیز کو استعمال کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ہی کول اور سمجھتا ہے میں جی بڑا کامیاب قسم کا انسان ہوں۔ کیسے پردہ پڑ جاتا ہے آنکھوں کے اوپر؟ یہ سود خوری کر کر کے جو پیسہ کمایا جا رہا ہے اس کو سمجھا جا رہا ہے یہ اکنامیکل سٹیٹس بڑھا رہا ہے ہمارا، اور یہ ہمارے لیے بہت مفید چیز ہے۔ اس پہ لعنت کرنا اور چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، اس سسٹم کو ایڈمائر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو ہمیں تو پھاکے لگ جاتے، ہمارے سر پہ تو چھت نہیں ہوتا اگر ہمیں بینک سے لون نہیں ملا ہوتا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسی زمرے میں ہم سب لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ بچائے ہمیں اس حال سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ایک ایسا شخص جس کو برائیاں جو ہیں مزین کر کے نظر آ رہی ہوں، جو برائیوں کو بھلا سمجھ رہا ہو، تو وہ کہاں بچے گا ان برائیوں سے؟ برائیوں سے بچنے کا چانس بس اس انسان کا ہے جو ایٹ لیسٹ برائی کو برائی تو سمجھے۔ بے شرمی کو جب سویلائزیشن کا نام دے دیا جائے، اور ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کا، تو بے شرمی اور بے حیائی کو کی اس غلاظت کی ڈانگ کو بند لگانے کا تو کوئی سوچے گا ہی نہیں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ڈانگ تو بہتی جا رہی ہے نا ویسے ہی، کیوں؟ ایسی پٹیاں آنکھوں کے اوپر ڈال دی گئی ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، تو یہ جان لو یہ ایسے لوگ کہ جن کو برائیاں بھلی محسوس ہوتی ہیں نا، وہ اپنے آپ کو کوئی بڑا تیس مار خان نہ سمجھیں، یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی ڈال دی اور ان کو گمراہ ہونے دیا۔ ان کے دل کے اندر کی پاکیزگی جب انہوں نے غلط کام کر کر کے ختم کر دی تو اللہ نے بھی پھر نور بالکل ان کے اندر سے سلب کر لیا۔ اب ان کو برائی جو ہے وہ بھلائی لگنے لگی، تو اب گندی چیز اگر تمہیں اچھی لگنے لگی پھر تو تم اس کو کھاتے جاؤ گے نا، اور کھاتے اگر جاؤ گے گندی چیز کو، ان ہائیجینک چیز کو، اس کا نقصان بھی تمہیں ہی پھر اٹھانا ہے، وہ دوسرے کو نہیں نا اٹھانا ہے۔ تو اللہ ہی ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے کہ جو گمراہی کی ہی طلب کریں، ہدایت انہی کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ ہی ہے جو راستہ دکھاتا ہے جس کو وہ چاہے، اور یہ جس کو وہ چاہے کوئی رینڈم پروسیس نہیں ہے علی الٹپ۔ قرآن مفہوم بار بار بیان کرتا ہے کہ جس کے اندر سچائی ہوتی ہے اللہ اس کو راستہ دکھاتا ہے، جس کے اندر ایروگنس تکبر نہیں ہوتا ہے اللہ اس کو بھی راستہ دکھاتا ہے، جس کا دل نرم ہوتا ہے اللہ اس کو بھی راستہ دکھاتا ہے، اور جو اللہ کو تلاش کرے اللہ اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو اے نبی ایسے لوگوں کے اوپر غم کے مارے اپنی جان کو ہلاک مت کرو جن کو برائی بھلی لگنے لگی ہے۔ کیوں اپنی جان ان کے پیچھے کھپا رہے ہو؟ یہ تو تمہاری بات نہیں سمجھیں گے، تم جو سچی بات ان کو بولو گے وہ تو ان کو گالی لگے گی، ان کو تو برائی جو ہے وہ مزین کر کے دکھائی گئی ہے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ خوب جانتا ہے کہ جو وہ کرتے ہیں، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں، جو غلط کام یہ کر رہے ہیں، جو سچائی کے خلاف جتھا بندیاں یہ کر رہے ہیں، اور خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، ان کے خلاف چالیں چل رہے تھے، اللہ سب جانتا ہے۔ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، اور وہ ہوائیں بھاری بھرکم بادل غبار لے کر اڑتی ہیں، پھر اللہ ان کو لے کے جاتا ہے جس زمین کے اوپر چاہے وہاں پہ، جو کہ مردہ پڑی ہوئی تھی، روکھی تھی، مگر جب رب العالمین کے حکم سے وہاں پہ وہ بارش برستی ہے پھر وہ مردہ زمین جی اٹھتی ہے، اس کے اندر دوبارہ زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے۔
تمہارے لیے یہ بڑی کامن بات ہے کیونکہ تم آئے دن یہ چیز دیکھتے ہو، آئے سال یہ چیز دیکھتے ہو، مگر ذرا غور کرنے والوں غور کرو، اس سے بھی بڑھ کر کوئی میراکل ہے، کوئی کرشمہ ہے، کوئی معجزہ ہے کہ بالکل چٹیل میدان، پتھر کی چٹان، جو ہی اس پہ بارش پڑتی ہے تو اس میں سے زندگی برآمد ہو جاتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہاں سے کچھ برآمد ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر تم نہ سوچ سکو کہ ہمیں دوبارہ مٹی سے نکلنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ تمہارے دماغ کی جو ہے ایک خباثت ہے اور نیرو مائنڈنس ہے، اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تمہیں دوبارہ سے جی اٹھنا ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اور تم لوگ جو کوئی عزت کا طلبگار ہے، جو کوئی اقتدار اور عزت اس دنیا میں چاہتا ہے، اکثر اور بیشتر تم لوگ اقتدار اور عزت کے چکر میں ہر غیر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہو، ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوتے ہو کہ جو تمہارے رب کو ناراض کر دے، اللہ کو ناراض کر دے۔ یہ جان لو عزت تمام کی تمام اللہ کی ہے، اور یہاں ایک مفہوم یہ بھی ہے وہ اللہ ہی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ عزت سے نوازتا ہے۔ الیہ یصعد الکلمۃ الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کی طرف چڑھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کلمۃ الطیب، پاک کلمہ، سچی بات، حق کی بات، انصاف کی بات جو کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہیں وہ لوگ کہ جن کی عزت اللہ کے یہاں بڑھتی ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل جو ہے وہ بھی ایک باعث بنتے ہیں کہ رب العالمین کے یہاں ایک انسان کا جو ہے درجہ بلند ہو۔ اور اگر تمہیں اپنا درجہ بلند کرنا ہے اور واقعی حقیقی عزت چاہیے تو حق کی بات اور انصاف کی بات، پاک بات کرو، اللہ کے حکموں کے بجا لانے کی بات کرو اور نیک عمل کرو، وہ تمہارے درجوں کو بلند کرے گی۔ والذین یمکرون سیئات، اور رہے وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، اللہ کے خلاف چالیں چلتے ہیں۔ اور پچھلی جو ہم نے اسی آیت کے پیچھے پڑھا نا کہ پاک کلمے اللہ کی طرف چلتے ہیں، اس کے کنٹراسٹ میں بری بات، نہ حق کی بات، نہ انصافی کی بات، غیر اللہ کی بندگی کی بات، ہر وہ چیز کی جو اللہ کو ناپسند ہے اس کو تدبیریں کہا گیا۔ برائیوں کی چالیں چلنے والے لہم عذاب شدید، ایسے لوگوں کے لیے بدترین عذاب ہے۔ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان کی تمام تدبیریں بھی کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہیں، یہ تمام کی تمام تدبیریں عقارت جائیں گی، ویسٹ جائیں گی، اللہ کے خلاف کوئی بھی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ظاہری طور پر اگر دنیا میں تمہیں محسوس ہو رہا ہو کہ جو اینٹی اللہ پاورز ہیں وہ کچھ غلبہ پا رہی ہیں، وہ بڑی ٹمپریری ہیں، وہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ سیگریگیٹ کرنا چاہتا ہے، الگ کرنا چاہتا ہے کہ کون حق پرست ہے اور کون یہ دنیا کی ٹمپریری زندگی کے دیوانے ہیں جو چند روزہ زندگی کی کچھ لکشریز کو دیکھ کے اٹریکٹ اس کی طرف ہوں۔ یہ بھی اللہ کی ہی ایک بڑی چال ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ بھی چالیں چلتے ہیں اور اللہ بھی اپنے پلان جو ہے وہ بنا رہا ہے، اور جان لو اللہ کی پلاننگ سے بہتر اور کسی کا پلان نہیں ہو سکتا۔ اللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعل لکم ازواجا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں تخلیق بخشی، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسان کی جو پیدائش کی ابتدا کی گئی وہ مٹی سے کی گئی، یعنی آدم علیہ السلام کو جب بنایا مٹی سے بنایا۔ اس کے بعد من نطفہ، اس نے اللہ رب العالمین نے یہ ایک فینومینا بنایا کہ اب کے بعد جو کوئی انسان پیدا ہوگا وہ نطفے سے ہوگا، وہ ہسبینڈ اور وائف کا آپس میں جو ملاپ ہوگا، وائف کی کوکھ میں جب جائے گا وہاں سے رب العالمین پھر پیدا کرے گا
انسانوں کو، یہ اللہ کی مشیت ہے، اسی کی مشیت الہی ہے کہ انسان کی کیسے کریشن آگے بڑھنی ہے۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے تم کو پیدا کر دیا اور اس کے بعد بنائے تمہارے جوڑے، یعنی مرد اور عورت۔ وما تحمل من انثى، اور کوئی بھی ایسی حاملہ نہیں ہے، مادہ نہیں ہے کہ جو اپنے پیٹ پر کوئی بوجھ اٹھائے۔ ولا تدع الا بعلم، اور نہ وہ ایسی کوئی حاملہ ہے کہ جو کچھ جنے مگر یہ اللہ کے علم میں ہے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقض من عمره الا من کتاب، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی عمر میں کوئی بڑھوتری ہو، جس کو لمبا، اس کی عمر کو لمبا ایکسپینس ملے، اس کی عمر کو بڑھایا جائے، اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جس کی عمر گھٹائی جائے، یعنی کوئی عمر نہ بڑھانے والا ہے نہ گھٹانے والا ہے، مگر یہ پہلے سے اللہ نے لکھ لیا ہے۔ یہ اللہ کی ہی مشیت کے حساب سے ہر انسان کی عمر کا جو سپین ہے وہ پہلے سے مقدر ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصدق المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔